ہاں، اگر کسی انسان سے آج وہ سب کچھ چھین لیا جائے جو اس کے پاس ہے نا، تو جدید نفسیات ہمیں بتاتی ہیں کہ محض چند گھنٹوں کے اندر اس کا دماغ اسے یہ یقین دلا دے گا کہ اس نے زندگی میں کبھی خوشی کا منہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ بالکل۔ اور یہ واقعی کتنی حیران کن بات ہے کہ ہمارا اپنا دماغ ہمارے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ مطلب ایک وقتی نقصان ہماری پچھلی تمام یادوں پر اتنی جلدی حاوی کیسے ہو جاتا ہے؟ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی سوال کی گہرائی میں اتریں گے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ موضوع آج کے دور میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو آج ہمارے پاس جو ماخذ موجود ہے وہ انسانی نفسیات کا ایک بہت قدیم اور حیران کن تجزیہ پیش کرتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں قرآن مجید کی سورہ ہود کی 3 آیت کی۔ بالکل، یعنی آیت نمبر 9، 10 اور 11۔ ہاں، اور دیکھیں، ہمارا مقصد ان آیات کو محض پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ان کی روشنی میں انسان کے اس جذباتی پنڈولم کو سمجھنا ہے جو اسے شدید مایوسی اور شدید تکبر کا درمیان جھولنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ انسان کے اندر شکر گزاری کا مادہ دراصل کتنا نازک ہے اور اس کا عملی علاج کیا ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ تو اس بحث کا آغاز ہم اس تصویر کے تاریخ پہلو سے کرتے ہیں۔ آیت نمبر 9 ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان کو کسی رحمت کا مزہ چکھایا جاتا ہے، جس کے لیے یہاں لفظ ازقنا استعمال ہوا ہے۔ ہاں، ازقنا یعنی ہم نے مزہ چکھایا۔ صحیح۔ اور پھر وہ رحمت اس سے کھینچ لی جاتی ہے، یعنی نزانہا، تو انسان فوراً مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ ماخذ کے الفاظ ہیں لیئوسن اور کفورن۔ یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے نا، یہ بہت گہرا ہے۔ مجھے بھی یہ منظر کشی بہت پراسرار لگتی ہے۔ مثال کے طور پر، مطلب ایک انسان جو برسوں سے ایک بہترین کریئر میں تھا، اچانک معاشی حالات کی وجہ سے اس کی نوکری چلی جاتی ہے۔ ایسا اکثر ہوتا ہے۔ یا کوئی شخص جو بہت صحت مند تھا، اچانک کسی دائمی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ نقصانات یقیناً تکلیف دہ ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ دماغ فوراً اتنی شدید انتہا پر کیوں چلا جاتا ہے؟ بالکل، وہ پچھلی ساری کامیابیاں کیوں بھول جاتا ہے؟ ہاں نا، وہ مکمل نا امیدی کے گڑھے میں کیوں گر جاتا ہے؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ میں بتاتی ہوں۔ اس سوال کا جواب ان مخصوص الفاظ کی ساخت میں چھپا ہے۔ سب سے پہلے آپ ذرا ازقنا پر غور کریں۔ اچھا۔ انسان کی ایک بنیادی خامی یہ ہے کہ وہ جب کسی نعمت کا مزہ چکھتا ہے نا، تو وہ اسے اپنی مستقل ملکیت سمجھنے لگتا ہے۔ ہاں، ہم چیزوں کو اپنا حق سمجھ لیتے ہیں۔ بالکل۔ کائنات کے وسیع تناظر میں ہماری زندگیوں، ہماری کامیابیاں محض ایک ذائقے، ایک عارضی تجربے کی طرح ہوتی ہیں، لیکن ہمارا دماغ اس عارضی چیز کو مستقل سمجھ لیتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر جب لفظ نزعناہا آتا ہے تو یہ محض واپس لینے کا عمل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے سختی سے نوچ لینا یا جڑ سے اکھاڑ لینا۔ واہ، مطلب جیسے کسی درخت کو زمین سے کھینچ لیا جائے۔ بالکل، یا جیسے کسی زخم سے پٹی کو زور سے کھینچا جائے۔ انسان کو یہ نقصان اس لیے اتنا شدید محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس نے اس نعمت کے ساتھ اپنی پوری پہچان کو جوڑ لیا ہوتا ہے۔ اچھا، مطلب ہم چیزوں کو صرف استعمال نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ ایک ایسا رشتہ بنا لیتے ہیں جیسے وہ ہماری ذات کا حصہ ہوں۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ اور جب وہ چیز جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ذات کا ایک حصہ کٹ گیا ہے، لیکن پھر بھی یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک نقصان سے انسان لیایوس یعنی شدید مایوس کیوں ہوتا ہے؟ کیا انسانی یادداشت اتنی کمزور ہے کہ وہ پچھلے اچھے وقتوں کو یاد کر کے خود کو تسلی نہیں دے سکتی؟ دیکھیے، اسے ہم نفسیات کی زبان میں وقتی محرومی کا تعصب یعنی ریسنسی بائس کہتے ہیں۔ ریسنسی بائس، اچھا۔ ہاں، انسانی دماغ ارتقائی لحاظ سے کچھ اس طرح کام کرتا ہے کہ وہ حالیہ خطرات یا نقصانات کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے تاکہ مستقبل میں محتاط رہ سکے۔ ہاں، مطلب یہ ایک بقا کا طریقہ کار ہے۔ بالکل، ایک سروائیول میکانزم ہے، لیکن جذباتی سطح پر یہی طریقہ کار ہمارے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے۔ کیسے؟ جب کوئی نعمت چھنتی ہے تو دماغ کا الارم سسٹم اتنی زور سے بجتا ہے کہ وہ ماضی کی تمام مثبت یادوں کو دبا دیتا ہے۔ اوہ، صحیح۔ انسان کا دھیان صرف اور صرف اس خلا پر مرکوز ہو جاتا ہے جو اس نقصان سے پیدا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ محض اداس نہیں ہوتا بلکہ لیوس بن جاتا ہے۔ یعنی ایک ایسی نا امیدی جہاں سے لگتا ہے کہ اب کبھی کچھ اچھا نہیں ہوگا؟ بالکل ایسا ہے۔ اور اس کا اگلا قدم کفور ہونا ہے،
یعنی وہ پچھلی تمام نعمتوں کا بھی منکر ہو جاتا ہے اور مکمل ناشکری پر اتر آتا ہے۔ یہ تو ایک طرح کا ذہنی دھندلاپن ہے، انسان بڑی تصویر دیکھنے کی صلاحیت ہی کھو دیتا ہے۔ جی، وہ اندھا ہو جاتا ہے جذبات میں۔ اب اگر ہم اس کا دوسرا رخ دیکھیں تو منطق یہ کہتی ہے کہ جو انسان نقصان پہ اتنا حساس اور کمزور ہے، جس نے برے وقت کی اتنی شدت برداشت کی ہے، وہ جب دوبارہ کامیابی حاصل کرے گا تو یقیناً بہت عاجز اور زمین سے جڑا ہوا انسان بن جائے گا، ہے نا؟ اسے احساس ہوگا کہ حالات کتنے بے اعتبار ہیں۔ ایسا ہونا تو چاہیے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ ہاں، کیونکہ آیت نمبر 10 ہمیں ایک بالکل ہی مختلف اور سچ کہوں تو کافی خوفناک تصویر دکھاتی ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچنے کے بعد کسی نعمت کا مزہ چکھایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ذہب السیئات عنی، یعنی مجھ سے تمام برائیاں اور تکلیف ہمیشہ کے لیے دور ہو گئیں۔ بالکل، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لفرح فخور بن جاتا ہے، یعنی حد سے زیادہ خوش ہونے والا اور تکبر کرنے والا۔ یہ انسانی فطرت کا وہ تضاد ہے جو سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی حالات بدلتے ہیں، انسان کی یادداشت ایک بار پھر اس کے ساتھ کھلتی ہے۔ جس طرح نقصان کے وقت وہ ماضی کی خوشیاں بھول گیا تھا، اسی طرح خوشحالی آتے ہی وہ اپنے ماضی کی بے بسی کو مکمل طور پر فراموش کر دیتا ہے۔ سچ کہا آپ نے۔ ذہب السیئات عنی کہنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میرے برے دن گزر گئے، اس کے پیچھے ایک گہرا نفسیاتی وہم چھپا ہے۔ وہ کیا وہم ہے؟ انسان یہ ماننے لگتا ہے کہ اس نے اپنی طاقت، اپنی قابلیت یا اپنی ذہانت سے ان تکالیف کو ہمیشہ کے لیے شکست دے دی ہے۔ وہ خود کو حالات سے بالاتر سمجھنے لگتا ہے۔ اچھا، میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا، یا کم از کم جدید دور کے نقطہ نظر سے اسے چیلنج کرنا چاہوں گا۔ جی بالکل، بتائیں۔ دیکھیں، آج کل کی جو جدید دنیا ہے اس میں ہم مسلسل یہی تو سنتے ہیں کہ انسان کو اپنی کامیابی کا جشن منانا چاہیے، جسے ہم ہسل کلچر کہتے ہیں۔ ہسل کلچر، بالکل۔ وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اگر آپ نے کڑی محنت کی ہے، غربت یا بیماری سے لڑ کر اپنا راستہ بنایا ہے، تو آپ کو اپنی اس کامیابی پر پورا حق جتانا چاہیے۔ صحیح۔ تو اگر کوئی شخص برے وقت کے بعد کامیاب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے برے حالات کو ہرا دیا، تو کیا یہ محض خود اعتمادی نہیں ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ مطلب اس ماخذ میں اس رویے کو تکبر اور غرور کہہ کر اتنی شدت سے مسترد کیوں کیا گیا ہے؟ ہاں، دیکھیں، یہ ایک بہت ہی نازک اور اہم فرق ہے، اور جدید ہسل کلچر کا اصل مسئلہ بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا؟ خود اعتمادی اور شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی محنت کو تسلیم کریں، لیکن ساتھ ہی اس بڑی تصویر کو بھی یاد رکھیں کہ آپ کی محنت کے علاوہ بھی بے شمار عوامل تھے۔ ہاں، جن پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا۔ بالکل، جنہوں نے اس کامیابی میں کردار ادا کیا۔ آپ کی صحت، آپ کو ملنے والے مواقع، جنیات، وقت کا درست ہونا، اور وہ لوگ جنہوں نے راستے میں آپ کی مدد کی۔ یہ سب تو واقعی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں۔ لیکن جب ماخذ لفرح فخور کی بات کرتا ہے تو یہ اس اندھے غرور کی طرف اشارہ ہے جہاں انسان ان تمام بیرونی عوامل کو بالکل صفر کر دیتا ہے۔ صحیح۔ تکبر کرنے والا یعنی فخور وہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ سب صرف اور صرف میری وجہ سے ہے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا اس رویے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ہاں، سوشل میڈیا پر تو ہر کوئی خود کو ہیرو پیش کرتا ہے۔ بالکل، لوگ اپنی کامیابیوں کو اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے وہ کسی خلا میں پیدا ہوئی ہوں اور وہ خود اس کائنات کے مرکز ہوں۔ یہ رویہ اس لیے خطرناک ہے کیونکہ یہ انسان کو حقیقت سے کاٹ دیتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جو حالات آج اس کے حق میں ہیں وہ کل دوبارہ اس کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں۔ اب میں سمجھا، یعنی مسئلہ خوش ہونے میں نہیں ہے، مسئلہ اس خوشی سے پیدا ہونے والے اس وہم میں ہے کہ اب میں ناقابل تسخیر ہو گیا ہوں۔ بالکل، یہی وہ جذباتی عدم توازن ہے۔ اگر ہم ان دونوں آیات کو ملا کر دیکھیں تو ایک عجیب ہی مخلوق سامنے آتی ہے۔ مطلب ایک لمحے میں وہ ذرا سی تکلیف پر اس طرح روتا ہے جیسے دنیا ختم ہو گئی ہو، ہاں، اور اگلے ہی لمحے ذرا سی کامیابی پر وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ یہ جذبات کا ایک ایسا رولر کوسٹر ہے جو کسی بھی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر سکتا ہے۔ 100% درست کہا آپ نے۔ تو کیا ہم بس ایسے ہی بنائے گئے ہیں؟ کیا اس تباہ کن سائیکل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ راستہ بالکل ہے،
تو یہ سوال ہمیں اپنے ماخذ کی سب سے کلیدی یعنی آیت نمبر 11 کی طرف لے جاتا ہے، جہاں اس پورے مسئلے کا علاج تجویز کیا گیا ہے۔ در حقیقت جب کوئی تشخیص اتنی گہری اور سخت ہو تو اس کا علاج بھی اتنا ہی جامع ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اور آیت نمبر 11 میں وہ علاج ایک استثناء کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ اللہ یعنی سوائے ان لوگوں کے۔ اچھا، تو یہ کون لوگ ہیں جو جذبات کی اس اندھی لہر سے بچ جاتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دو کام کرتے ہیں۔ پہلا صبرو یعنی انہوں نے صبر کیا، اور دوسرا وعملوا الصالحات یعنی انہوں نے نیک اعمال کیے۔ صبر ہمارے معاشرے میں شاید یہ سب سے زیادہ غلط سمجھا جانے والا لفظ ہے۔ بالکل، ہم نے اس کا مفہوم ہی بدل دیا ہے۔ مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے اور آپ بس خاموشی سے اسے برداشت کر رہے ہیں۔ ایک طرح کی بے بسی اور ہار مان لینے کو صبر کا نام دے دیا گیا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، اور جو کچھ ہم اب تک انسانی نفسیات کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے تناظر میں یہ تعریف بالکل فٹ نہیں بیٹھتی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں صبر کو ایک تمثیل سے سمجھنا اور سمجھانا چاہوں گا۔ جی ضرور، ایک اچھی تمثیل ہمیشہ پیچیدہ نظریات کو واضح کر دیتی ہے۔ آپ بتائیں۔ میں صبر کو ایک سمندر میں طوفان کے دوران لنگر انداز بحری جہاز سے تشبیہ دینا چاہوں گا۔ دلچسپ۔ دیکھیں، جب سمندر میں ایک خوفناک طوفان آتا ہے اور تیز لہریں جہاز کو ادھر ادھر پٹکنے کی کوشش کرتی ہیں، تو جہاز کا کپتان پانی میں ایک بھاری لنگر گرا دیتا ہے۔ صحیح۔ اب اس لنگر کو گرانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سمندر کا طوفان رک گیا ہے یا لہروں نے جہاز سے ٹکرانا چھوڑ دیا ہے۔ لہریں تو اب بھی آ رہی ہیں نا، جہاز ہچکولے بھی کھا رہا ہے۔ بالکل۔ لیکن اس لنگر کا کام یہ ہے کہ وہ اس جہاز کو بہہ کر کسی چٹان سے ٹکرانے یا اپنا راستہ مکمل طور پر کھو دینے سے بچاتا ہے۔ جہاز اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ واہ! تو کیا ہم صبر کو جذبات کے طوفان میں وہ لنگر کہہ سکتے ہیں جو انسان کو آیت 9 کی شدید مایوسی اور آیت 10 کے اندھے غرور میں پہچانے سے روکتا ہے؟ یہ تمثیل اس تصور کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ میں کہوں گی کہ صبر واقعی کوئی جامد یا مردہ کیفیت نہیں ہے۔ یہ ایک انتہائی فعال اور زبردست شعوری عمل ہے۔ جب آپ جذبات کے طوفان میں لنگر ڈالتے ہیں تو آپ دراصل اپنے دماغ کے اس آٹو پائلٹ موڈ کو بند کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کو انتہاؤں کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ آٹو پائلٹ موڈ، زبردست لفظ استعمال کیا آپ نے۔ ہاں نا، مطلب جب نعمت چھن جانے پر دماغ کہتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، تو صبر کا لنگر آپ کو یاد دلاتا ہے کہ نہیں، حالات عارضی ہیں۔ صحیح۔ اور اسی طرح جب خوشحالی کے وقت تکبر کا طوفان اٹھتا ہے اور دماغ کہتا ہے کہ تم ہی سب کچھ ہو، تو یہی صبر کا لنگر آپ کو زمین سے جوڑے رکھتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ یہ کامیابی بھی مستقل نہیں ہے۔ مطلب یہ جذبات کی شدت کے خلاف ایک زبردست مزاحمت کا نام ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور میرے خیال میں ماخذ میں صبر کے ساتھ جو دوسری شرط لگائی گئی ہے، یعنی وعملوا الصالحات یا نیک اعمال، وہ دراصل اس لنگر کا وزن بڑھانے کا کام کرتے ہیں۔ کس طرح؟ کیونکہ صرف دماغ میں یہ سوچتے رہنا کافی نہیں ہے کہ میں حالات کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ انسان کے عملی اقدامات اس کی ذہنی کیفیت کو مستحکم کرتے ہیں۔ بالکل صحیح پوائنٹ ہے۔ اگر ایک شخص خوشحالی میں ہے تو اس کا نیک عمل، جیسے کسی غریب کی مدد کرنا، اسے عملی طور پر یاد دلاتا ہے کہ یہ دولت صرف اس کی ذات کے لیے نہیں ہے، اور اس طرح اس کا تکبر ٹوٹتا ہے۔ واہ! اور اگر وہ برے وقت میں ہے تب بھی کسی دوسرے کے کام آنا اسے اس مکمل مایوسی سے نکالتا ہے کہ اس کی زندگی بالکل بے مقصد ہو چکی ہے۔ آپ نے اس نقطے کی بہت گہرائی تک رسائی حاصل کی ہے۔ عمل صالح محض کوئی رسم نہیں ہے۔ ہاں، یہ وہ میکانزم ہے جو صبر کو محض ایک خیالی کیفیت سے نکال کر روزمرہ کی حقیقت بنا دیتا ہے۔ انسان کا دماغ افعال سے سیکھتا ہے۔ افعال سے سیکھتا ہے، صحیح کہا۔ جب آپ مشکل حالات میں بھی کوئی مثبت اور تعمیری کام کرتے ہیں نا، تو آپ اپنے دماغ کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، آپ کا اپنی ذات پر اور اپنے افعال پر کنٹرول باقی ہے۔ بالکل، آپ حالات کے غلام نہیں ہیں۔ جی، اور اسی بات پر ماخذ کی اس آخری آیت کا اختتام ہوتا ہے، جہاں فرمایا گیا ہے کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے مغفرتن یعنی مغفرت اور اجرن کبیر یعنی ایک بہت بڑا اجر ہے۔ ایک بہت بڑا اجر۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اجر کو اتنا بڑا کیوں کہا گیا ہے۔ شاید اس لیے کہ یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے۔ اپنی اس بنیادی انسانی خامی پر قابو پانا جو ہمارے ڈی این اے میں، ہماری ارتقائی نفسیات میں بسی ہوئی ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بالکل بھی آسان نہیں ہے۔
حالات کے دھارے میں بہہ جانا تو بہت آرام دہ اور آسان ہے۔ مایوس ہو کر بیٹھ جانا یا کامیاب ہو کر غرور میں مبتلا ہو جانا وہ کام ہے جن کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صحیح بات ہے۔ لیکن اپنے حالات اور اپنے فطری رد عمل کے بیچ میں کھڑے ہو کر یہ فیصلہ کرنا کہ میں نہ تو ٹوٹوں گا اور نہ ہی آپے سے باہر ہوں گا، یہ انسان کی سب سے بڑی اور مشکل ترین جنگ ہے۔ اور اسی لیے اس کا انعام بھی اتنا ہی عظیم ہے۔ اور اگر ہم اس پوری گفتگو کو آج کی جدید دنیا پر منطبق کریں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جنگ آج پہلے سے کئی زیادہ مشکل ہو چکی ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جو مسلسل ہمیں انتہاؤں کی طرف دھکیلتا ہے۔ بالکل، ہمارا نیوز سائیکل دیکھ لیں۔ خبروں کا ہر الرٹ ہمیں خوف اور مایوسی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور سوشل میڈیا کی ہر پوسٹ ہمیں دوسروں سے تقابلی جائزے اور پھر احساس کمتری یا تکبر کی طرف لے جاتی ہے۔ ہاں، وہ ایک الگ ہی دنیا ہے۔ اس ڈیجیٹل دور میں جہاں حالات اتنی تیزی سے بدلتے ہیں، اگر ہم نے اپنی اس جذباتی کمزوری کو نہیں پہچانا اور اس صبر اور عمل کے لنگر کو استعمال کرنا نہیں سیکھا تو ہم کیا بن جائیں گے؟ تو ہم پوری زندگی ایک جذباتی کٹھ پتلی بنے رہیں گے جس کی ڈوریاں ہمیشہ بیرونی حالات کے ہاتھ میں ہوں گی۔ یہ بات سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کو ہم اگر سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ انسان کی بنیادی بناوٹ کیسی ہے۔ ہم نے سیکھا کہ کس طرح وقتی محرومی ہمارے ذہن سے پچھلی ساری نعمتوں کا نقش مٹا دیتی ہے، اور کس طرح ذرا سی کامیابی ہمیں اس اندھے وہم میں مبتلا کر دیتی ہے کہ اب برا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ بالکل صحیح۔ اور سب سے اہم بات، ہم نے یہ سیکھا کہ صبر صرف خاموشی کا نام نہیں ہے، بلکہ حالات کے طوفان میں جان بوجھ کر شعوری طور پر اپنا لنگر گرانے اور مثبت عملی اقدامات کے ذریعے خود کو متوازن رکھنے کا نام ہے۔ یہی اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ اب آخر میں اپنے سننے والوں کے سامنے ایک ایسی بات رکھنا چاہوں گا جو شاید اس پورے مطالعے کا سب سے چیلنجنگ پہلو ہے۔ اچھا؟ دیکھیں، ہم نے ابھی تک اس ماخذ کی روشنی میں دیکھا کہ حالات بدلنے پر انتہائی مایوس ہو جانا یا پھر فوراً غرور میں مبتلا ہو جانا انسان کی بنیادی فطرت یعنی ہماری ڈیفالٹ سیٹنگ کا حصہ ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو کیا اس کا منطقی مطلب یہ نہیں نکلتا کہ جسے ہم حقیقی شکر گزاری کہتے ہیں وہ دراصل کوئی فطری جذبہ ہے ہی نہیں؟ واہ، یہ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا شکر گزاری کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمارے دل میں خود بخود پیدا ہو جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ سچی شکر گزاری اور توازن دراصل ایک انتہائی غیر فطری، مشکل اور شعوری مشق ہے؟ ہاں، ایک ایسی مہارت جسے ہمیں ہر صبح اٹھ کر روزانہ کی بنیاد پر ہر لمحے اپنی ہی نفسیات سے لڑ کر نافذ کرنا پڑتا ہے۔ کیا ہم واقعی شکر گزار پیدا ہوتے ہیں یا ہمیں ایک صابر اور شکر گزار انسان بننے کے لیے زندگی بھر اپنی ہی فطرت کے خلاف ایک شعوری جنگ لڑنی پڑتی ہے؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اس تفصیلی مطالعے کے بعد یہ وہ سوال ہے جو ہم آج اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایک ایسی جنگ ہے جسے روزانہ جیتنا پڑتا ہے۔